آلموسٹ 2000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پھر دوبارہ سے دو پارٹیاں بن گئیں انہی اہل ایمان کی اولادوں میں، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک شیطان کے پیروکار۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائیوں میں سے ہود کو بھیجا۔ بھائیوں سے مراد انہی کی اسی قبیلے میں سے، اگر تو سچا ہے نا تو لے آ وہ عذاب جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی میں سے، ان کے بھائیوں میں سے صالح کو بھیجا۔ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لَكُمْ آیَةٌ، جو تمہارے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں نبی بھیجے۔ ان نبیوں میں سے کچھ کا ذکر قرآن میں تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں جن کی قومیں عاد اور سمود اپنے ظلم اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے۔ یہ قوم عاد کی طرف مبعوث نبی تھے۔ ان کا ذکر قرآن کی کئی سورہوں میں آیا ہے، جیسے سورہ ہود، سورہ آراف، سورہ شورہ، سورہ فصلت آدی۔ قوم عاد کون تھی؟ قوم عاد عرب کی ایک بہت طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی جو یمن کے احقاف نامی علاقے میں رہتی تھی۔ یہ لوگ قد میں بہت اونچے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے اونچے اونچے محل اور قلعے بنا کر دنیا میں گھمنڈ اور سرکشی اختیار کر لی تھی۔ حضرت ہود کی دعوت اور قوم کا انکار۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ سورہ آراف۔ لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، ہمیں تو لگتا ہے تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ عجاب کا واقعہ، جب قوم عاد نے دعوت حق کو جھٹلایا اور سرکشی میں بڑھتے گئے تو اللہ نے انہیں سخت آندھی اور طوفان کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام عرب کی ایک اور مشہور قوم سمود کی طرف بھیجے گئے نبی تھے۔ یہ قوم عاد کے بعد آئی تھی۔ ان کا ذکر بھی کئی سورہوں میں ہے، جیسے سورہ ہود، سورہ شورہ، سورہ قمر، سورہ نمل آدی۔ قوم سمود کون تھی؟ سمود کے لوگ حجاز اور شام کے بیچ مدائن صالح نامک علاقے میں رہتے تھے۔ یہ لوگ پتھروں کو کاٹ کر مکان بناتے تھے اور تکنیکی طور پر بہت انت تھے۔ حضرت صالح کی دعوت، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں بسایا۔ سورہ ہود۔ قوم نے کہا، کیا تم وہ ہو جس سے ہم امید رکھتے تھے؟ کیا تم ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے معبودوں کی پوجا سے روکتے ہو؟ اونٹنی کا معجزہ۔ قوم سمود نے ایک نشانی مانگی تو اللہ نے ایک چٹان سے ایک بڑی اونٹنی نکال دی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ میری اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، یہ ایک دن پانی پیے گی اور تم ایک دن پیو گے۔ اور اے صالح، تو ہمارے پاس وہ اونٹنی لے کر آیا ہے جو پتھر سے نکلی ہے، تو اب اگر تو سچا ہے تو وہ عجاب لا کر دکھا۔ سورہ شورہ۔ لیکن قوم نے نافرمانی کی، اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ عذاب کا واقعہ قوم سمود پر زوردار چیخ، سایہ، جھلجھلا اور بجلی کا عذاب آیا۔ پھر ان کو ایک زوردار جھلجھلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ آراف۔ تو ایک چیخ نے انہیں آ لیا اور وہ ایک جھٹکے میں ہلاک کر دیے گئے۔ سورہ حجر۔ چوتھا، سبق اور عبرت۔ قرآن ان قوموں کی تباہی کا ذکر صرف اتہاس سنانے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس میں عبرت ہے، اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ سورہ فجر 19، 5 سے 10۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکانہ عقائد دنیا کی محبت کی وجہ سے، شیطان کے انفلوئنس کی وجہ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دو پارٹیاں بن جاتی ہیں۔ ظاہر ٹکراؤ تو ہوگا، جب سمجھانے والے ہوں گے تو جو لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں وہ ان کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے، پھر پاور گیم شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی غلبہ مل جائے گا نا کافروں کو اور اہل ایمان پس جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک نئے پیغمبر کو بھیج دے گا۔ یہ میں بات کروں ختم نبوت سے پہلے، اب تو امت کو یہ کام ٹرانسفر ہو گیا۔ بے شک۔ اور وہی ہوا، وقت گزرا آلموسٹ 2000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پھر دوبارہ سے دو پارٹیاں بن گئیں انہی اہل ایمان کی اولادوں میں، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک شیطان کے پیروکار۔
تو ضرورت پڑ گئی کہ اہل ایمان کے ایمان کی تقویت کے لیے اور انہیں غلبہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا کوئی پیغمبر مبعوث کرے، پلس جو گمراہ لوگ ہیں ان کی ہدایت کرے۔ اللہ اکبر۔ جو کثرت میں ہوتے تھے، اہل ایمان بڑے تھوڑے ہوتے تھے، وہ آتے ہی پیغمبر کو اپنا لیڈر کے طور پر مان لیتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن میں زیادہ خرابیاں نہیں ہوتی تھی وہ حق قبول کر لیتے تھے۔ اب وہ اگلا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک بہت ڈومیننٹ پرسنالٹی پیدا ہوئی، ان کا نام عاد تھا۔ انہی کے نام کے اوپر یہ قوم عاد، جس میں شرک کیا عقائد آگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ بے شک۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائیوں میں سے ہود کو بھیجا۔ بھائیوں سے مراد انہی کی اسی قبیلے میں سے، اسی سپیشی میں سے، تاکہ وہ کوئی ان کو اس طرح ایکسیپٹ نہ کریں کہ یہ کوئی باہر کا آدمی، ورنہ تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ بے شک۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی وہی بات کی علیہ السلام، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اکیلے اللہ کے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا، پھر آگے جی سردار کھڑے ہو گئے اس قوم کے کفر کرتے ہوئے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، وہ کہنے لگے کہ اے ہود، ہمیں تو لگتا ہے تم بہت نادان ہو، بے وقوف ہو، اور ہمیں تو یہ گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو، یا تو تمہیں سمجھ نہیں کسی بات کی، یا تم یہ نعوذ باللہ مکاری کر رہے ہو، تم جھوٹے ہو۔ قال یا قومی لیس بی صفاحۃ، وہ کہنے لگے میری قوم، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں۔ اچھا دیکھیں پیغمبر جواب کیا دے رہے ہیں، فتویٰ لگانے کی بجائے کلیریفائی کر رہے ہیں۔ آج آپ کسی عالم سے سیدھا بھی سوال کریں نا، 14 ٹیکے لگوانے پڑ جاتے ہیں۔ بے شک۔ کتنے الٹے طریقے سے سوال کر رہے ہیں پیغمبروں سے، اور وہ آگے کلیریفائی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں بیوقوف کہا، ہم بیوقوف نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، اور ڈیوٹی کیا ہے میری، تاکہ میں پہنچا دوں تمہارے تک میرے رب کا پیغام۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور بڑی دیانتداری سے اللہ کا پیغام، اس کی دھمکی تمہارے تک پہنچا رہا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس بات کے اوپر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت کی بات آ گئی ہے، علی رجل منکم، ایک ایسے مرد پہ جو تمہیں میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام کے تھے۔ بے شک۔ لیکن اب ایک چیز ایڈ ہو گئی ہے عبرت کے طور پر، یہ ہے کانٹے کی بات۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو اس وقت کو کہ جب قوم نوح کے اوپر عذاب آیا تھا تو اللہ نے کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس وقت تو سارے تم لوگ مومن تھے، وہ وقت یاد کرو کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو بچائے گئے تھے وہ تم ہی تھے نا، تمہارے باوجود، اور اللہ نے تمہیں زمین پر بسایا تھا۔ قوم نوح کے تباہ ہونے کے بعد ان کے اہل ایمان جو 78 لوگ تھے ان کو، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور بڑھا دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے، قد و قامت کے اعتبار سے، یعنی طاقت دے دی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو یاد کرو اس اللہ کو، اس کی نعمتوں کو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔
یہ تھوڑی نعمت تھی کہ تمہارے آباء و اجداد ایمان کی وجہ سے بچائے گئے، آج تم ان کی نسلیں کفر اختیار کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان ہستیوں کو جن کی عبادت پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑ دیں، یعنی ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ باب شاہی کوئی نہیں۔ بے شک۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے نا تو لے آ وہ عذاب جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عذاب لانا تو پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، پیغمبر تو صرف دعوت دیتا ہے، اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس قوم کا ٹائم کب پورا ہوگا، وہ پیغمبر کو بھی نہیں بتایا جاتا۔ بے شک، اللہ اکبر۔ ورنہ تو ظاہر ہے پیغمبر کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جائے۔ مجھے بتائیں نوح علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ بتاتا کہ 950 سال کے بعد یہ سب کچھ ہونا ہے، وہ 950 سال تو ان کے لیے 9,500 سال بن جانے تھے، کیونکہ انتظار کا تو ایک ایک لمحہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی بتاتا کہ جی آپ کی یہ دعوت کو جو عروج ہے 2021-22 میں جا کے ہوگا، 2008 میں جب کام شروع کیا تھا تو یہ 14 سال جو ہیں یہ 1400 سال کے برابر ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ بے شک۔ انسان فوراً رزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے۔ ابھی تو انشاءاللہ بہت منازل باقی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ جو کرتا ہے وہ پیغمبروں کو یا دین کا کام کرنے والوں کو نہیں بتاتا۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ دین کا غلبہ حضور کی زندگی میں ہونا یا بعد میں ہونا۔ بے شک۔ اسی لیے تو حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی تھی حضور کی وفات کے اوپر، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی رومن اور پرشین امپائر گری نہیں ہے اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ تو انہوں نے یہی اجتہاد کیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے، تو نبی علیہ السلام بھی واپس آ گئے، اور یہ تو ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ میں بھی خلیفہ بنایا جاؤں گا اور میرے دور خلافت کے اندر یہ سب کچھ ہوگا، جب تک ہو نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ کی حکمت ہے اس میں، ورنہ انسان کے لیے زندگی گزارنی مشکل ہو جائے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے میٹھی میٹھی دعوت کے بعد بڑے سخت لفظ استعمال کیے۔ قال، فرمایا اللہ کہ اس پیغمبر نے، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، بے شک تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب ہو چکا ہے، یعنی یہ تمہارے دماغ کی گندگی ہے اور تم پر اللہ کا غضب ہے کہ تم وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، جبکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ پہلے عذاب ہوا تھا کافروں کو۔ بے شک۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، کیا تم ان ناموں کی بنیاد پہ جھگڑ رہے ہو جو رکھ لیے ہیں تم نے وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ان ناموں کے اوپر لڑ رہے ہو۔ جس طرح آج ہم لوگوں کے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، وہ سیدھا کہتے ہیں کہ آپ داتا صاحب کو نہیں مانتے، ہاں آپ غریب نواز کے منکر ہیں، آپ غوث پاک کو نہیں مانتے، تو ان کے آگے بھی یہی آیت پڑھا کریں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ کیا تم ان ناموں کے ساتھ ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ اچھا، ان بزرگوں کی بھی کوئی اللہ نے سند نازل کی ہے؟ پڑھتے ہیں قرآن سے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نام ان کے لینے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تو قرآن کے بعد آئے ہیں۔ قرآن کے زمانے کے اولیاء تو صحابہ اور اہل بیت ہیں، نہیں جی وہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔
قیامت تک جاری ہے. تو پھر آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ جی میں بریلوی ہوں. تو پھر یہ اشرف تھانوی صاحب بھی وہ ولی اللہ ہی ہے نا؟ انہوں نے جی نہیں مریض الامت ہے. نہیں وہ تو دیوبندی تو اسے حکیم الامت کہتے ہیں. اور جی وہ کہتے ہیں نا. تو کون ہے؟ کہتے ہیں جی احمد بریلوی صاحب. نہیں وہ دیوبندی تو انہیں کہتے ہیں مجدد دین بدعت. اور جی وہ کہتے ہیں نا جی ہم تو مانتے ہیں مجھے. یعنی بزرگ اپنے اپنے. یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، یہ فرقوں کے اولیاء ہیں. یہ صرف اولیاء ہے. بے شک یعنی کہ من دون ہی اولیاء. اللہ کے مقابلے پہ جو سورۃ الاعراف کے سٹارٹ میں ہے من دون ہی اولیاء. اولیاء کا خوب یہاں پہ ذکر ہوگا سورۃ الاعراف میں. اللہ نے کوئی ان کی سند نازل نہیں کیا. فانتظروا پس انتظار کرو تم. انی معکم من المنتظرین میں بھی خود انتظار کرنے والا. میں کون سا عبد القادر جیلانی ہوں کہ نگاہ ماروں اور تمہیں بھزم کر دوں. میں تو رسول ہوں. یعنی یہ بھی رزلٹ اس میں نکل رہا ہے نا. کہیں گے کتنے لکھے ہے؟ بچ لکھے ہے نا. جس صفحے پہ یہ لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی قبر میں آ جائیں گے فرشتوں سے جھگڑا کرنے، اسی صدر میں یہ بھی لکھا ہوا ہوگا نا. جب آپ اس طرح کی ڈاکٹرن کھڑی کریں گے تو ہم پھر اس کے جواب میں یہی بات کریں گے. تو میں بھی انتظار کروں گا کہ اللہ فیصلہ کرے. اس آیت کا نمبر کیا ہے سورۃ الاعراف میں؟ 71. 71B جو میں نے ریکارڈ کرایا تھا اس میں میں نے یہی آیت پڑھی تھی، اور میں نے اسی آیت کی نسبت اس لیکچر کو دی تھی. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. وہ خیر بائی چانس ہی 71 نمبر لیکچر تھا، تو میں نے پھر قرآن میں نا اس کی کوئی نسبت تلاش کر دی. تو یہ مجھے پھر نسبت ملی، تو میں نے اس کے سٹارٹ میں بھی یہ آیت پڑھی تھی 71A اور 71B کے کہ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. ان ناموں کے ساتھ تو نہ جھگڑو. تو خیر اس کے بعد پھر میں نے آپریشن کیا ان ناموں کا، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اللہ کے فضل سے وہ کینسر ختم ہو گیا. اللہ کا شکر ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ تو نجات دی ہم نے حضرت ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اس رحمت سے جو ہماری طرف سے خاص تھی. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور کاٹ کے رکھ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ اور جو ایمان لانے والے بات ماننے والے نہیں تھے. پھر جی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان بچ گئے. قوم ہود کے اوپر عذاب آیا، بڑا سخت عذاب آیا. 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پہ آندھی چلتی رہی. کٹے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح وہ گرے پڑے تھے. اللہ اکبر. کیسے وہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھی. اہل ایمان بچ گئے. اب دنیا میں صرف اہل ایمان ہی ہونے چاہیے تھے، لیکن وہی پھر سائیکل ریپیٹ ہوا. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. حق اور باطل کی جنگ کشمکش جاری رہتی ہے. پھر اس امت کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکانہ اوہام، شرکیہ ایکٹیویٹیز، دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے، شیطان کے انفلوئنس کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے آنا شروع ہوئی. پھر 2 پارٹیاں بن گئی، اور ادھر بھی کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی تھی سمود، جن کے نام کے اوپر کوئی اس قوم کا نام پڑ گیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی میں سے، ان کے بھائیوں میں سے صالح کو بھیجا. بے شک. قال یا قوم اعبدوا اللہ انہوں نے بھی وہی بات کی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیر تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل لے کر آیا ہوں، اور وہ سب سے بڑی دلیل جو ان کا منہ مانگا معجزہ تھا. ہذہ ناقۃ اللہ یہ ہے اللہ کی لکم آیا جو تمہارے لیے آیا ہے، نشانی، معجزہ. بے شک. فذروها تأکل فی ارض اللہ
تو اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی جو کھیتی ہے اس میں کھاتی پیتی رہے، ولا تمسوہا بسوء، اور برائی کے ساتھ اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر ایسا ہوا تو اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہ بھی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ باقی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ ایک دن اس اونٹنی کے لیے مقرر تھا، پانی پیتی تھی، سبزہ کھاتی تھی، ان کو خام خواہ یہ ٹینشن پڑ گئی کہ یہ سب کچھ ہی کھا جائے گی۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو ان میں جو سب سے شکی انسان تھا اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اللہ اکبر۔ اور اس کی وجہ سے پھر اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا۔ وہ آگے تفصیل آئے گی اس میں بھی۔ یہاں پہ مجھے وہ حدیث ضمن یاد آ گئی، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی، اس میں بھی ایک سفر کے دوران سیدنا عمار بن یاسر اور مولا علی علیہ السلام ایک جگہ پڑاؤ کیا، سوئے ہوئے تھے مٹی میں، نبی علیہ السلام آئے، دونوں کو اٹھایا، دونوں کے جسموں سے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی چھاڑی، اور پھر مولا علی سے فرمایا اٹھ ابو تراب۔ یہاں پہ بھی فرمایا اٹھ ابو تراب۔ ایک تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، جو سیدہ فاطمہ سے اختلاف ہوا تھا اور مسجد میں لیٹ گئے تھے، اور پھر فرمایا کہ میں تم دونوں کو، بلکہ اس میں ایڈ کرتا ہوں، میری امت کے تم دو بہترین افراد کو، کیونکہ اس کے کاؤنٹر میں اللہ کے نبی دو بدبخت لوگوں کا ذکر کرنے لگے، میں تم دونوں کو انسانی تاریخ کے دو بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں، تم تو دو خوش بخت ترین لوگ ہو، یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر، میں تمہیں دو بدبخت لوگوں کے بارے میں بتا دوں۔ ان میں سے پہلا شخص وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا۔ اور میری امت کا بدبخت وہ ہے جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا، یعنی تیرا جو قاتل ہے عبد الرحمن ابن ملجم، نام دیکھیں عبد الرحمن، کرتوت دیکھیں شیطانوں والے، بے شک، اللہ اکبر۔ پھر لوگ کہتے ہیں ناموں میں بہت کچھ رکھا ہے، ناموں میں یہ رکھا ہے کہ اس امت کے دو بدبخت ترین لوگ، دو بہترین ناموں والے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کو دو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ رئیس المنافقین کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی، عبداللہ نام تھا، اور مولا علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم۔ وہ تو منافق تھا، یہ مسلمان تھا، خارجی ہو گیا۔ اور اس میں پھر میں ایڈ کرتا ہوں کہ جس طرح قوم سمود کی اونٹنی قتل کرنے پر صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اس امت نے جب اللہ کی اونٹنی مولا علی کو قتل کیا، اس کے بعد یہ عذاب آیا کہ دوبارہ خلافت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ مرزانہ خلافت یہ جو قرب قیامت میں قائم ہوگی، یہ ہم تکلیف آج تک بھگت رہے ہیں۔ مولا علی ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر اور عمر کی خلافت رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا گیا، لیکن اس امت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور دوبارہ سے وہ معاملہ چل نہیں سکا۔ بہرحال یہاں پر آ جائیں قوم سمود کی اونٹنی کی طرف۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا تھا عاد کے بعد۔ وہی بات دیکھ لیں، ہسٹری بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بھی میں پولیٹیکل لیڈرز کو کہتا ہوں کہ یار اگر تم ہسٹری دیکھو نا، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے وہی کچھ، پھر بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ ایوب جو ہے وہ بھٹو کو اوپر لے کے آیا، ایوب کے ساتھ جو کچھ ہوئی وہ کروانے والا بھٹو تھا۔ بھٹو ضیاء الحق کو اوپر لے کے آیا، بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کروانے والا ضیاء الحق تھا۔ مشرف کو کون اوپر لے کے آیا؟ نواز شریف۔ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اسی نے کیا۔
اس کے بعد دوبارہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا انہی کے ذریعے ہوا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انہی کے ذریعے ہوا۔ دیکھ لیں، یہ ایپیسوڈ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ بے شک مجھے وہ ضمن یاد آ گیا، تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، اس کی ہیڈنگ بنائی ہے کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب۔ اللہ اکبر۔ کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب۔ عبد الملک بن مروان کے سامنے سر کاٹ کر جب رکھا گیا مصعب بن زبیر جو اشرم وشرا عبداللہ ابن زبیر، جو حضرت زبیر اشرم وشرا تھے، ان کے بھائی، ان کا چھوٹا بھائی تھا، ان کا بیٹا حضرت زبیر تھا۔ تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا، وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ پرسنل سیکرٹری جو آج کل جس طرح پرائم منسٹر کے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر چینج ہوتے رہتے ہیں، کابینہ وہی رہتی ہے، چند ایک لوگ چینج ہوتے ہیں، باقی مالی ہو گئے، دودھ دھونے والے ہو گئے، ڈرائیور ہو گئے، وہ کوئی بھی پرائم منسٹر آئے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو اس نے اس وقت اس کو کہا عبد الملک بن مروان کو کہ میں ایک بات آپ سے کروں، اگر آپ اسے سیریس لے لیں۔ اس نے کہا کرو۔ ان کا یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں نا، اور آپ کے سامنے لا کر مصعب بن زبیر کا سر رکھا گیا ہے، کچھ عرصہ پہلے آپ کی سیٹ پہ مصعب بن زبیر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے مختار ثقفی کا سر رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے کچھ عرصہ پہلے مختار ثقفی آپ والی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا ہوا تھا، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی سیٹ پہ عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے حسین ابن علی کا سر رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ جی یہ ترتیب ہے سر، یہ تو بخاری میں آیا نا 3748 حدیث، کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے سر کاٹ کر ایک تشت میں پیش کیا گیا گورنر کوفہ کے سامنے حسین ابن علی کا، کچھ عرصے بعد اسی تشت میں عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا تھا اور کرسی پہ مختار ثقفی بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس تشت میں اس مختار ثقفی کا سر رکھا ہوا تھا اور کرسی کے اوپر مصعب بن زبیر بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس مصعب بن زبیر کا سر کاٹ کے تشت میں رکھا ہوا تھا، ادھر عبد الملک بن مروان بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے سٹوری سنی نا، انہوں نے کہا اٹھو جی تو چکو سارا کچھ، اس نے محل ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا جی بھائی جی تو اسی نو شفٹ کرنا ہے، بغداد شفٹ کرو، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا جو دارالخلافہ ہے وہ شام شفٹ کرو جی، کوفے تو میں نے رہنا ہی نہیں۔ انہوں نے ختم کر دیا۔ بغداد تو پھر عباسیوں نے بنایا تھا، انہوں نے کہا ہم نے شام کو بھی نہیں، دمشق کو بھی نہیں رکھنا، انہوں نے پھر نیا سٹی بغداد۔ اس کے اوپر وہ انہوں نے تاریخ الخلفاء میں نے ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی یہ ترتیبیں بنتی ہیں، بعض کے سر کٹے، بعض کے نہیں کٹے، بل پوسٹیں سب سے چھینی ہیں۔ یہ تاریخ ہے جو اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی رہتی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، تو یاد کرو جب اللہ نے بنایا تمہیں جانشین قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور تم میدانی علاقوں میں عالی شان محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانات بناتے ہو۔ اچھا یہ آج بھی موجود ہے، وہ پچھلے دنوں ہمارے وہ نادر علی بھائی بھی گئے ہوئے تھے وہاں، انہوں نے وہاں سے ویلاگ بنایا، وہ جو بڑے بڑے پہاڑ تراش کے نا، خیر پہلے بھی کافی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، جتنے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اندر کمرے چھوٹے ہی ہیں، وہ ایک روب کے طور پر وہ بڑے بڑے دروازے۔ قرآن حکیم میں زیادہ تر انہی رسولوں کا ذکر ہے جن سے عرب کے لوگ واقف تھے، ایک بس موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو مصر کی سائڈ کے ہیں، باقی سب عرب کی اس سرزمین کے اندر ہی آتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔
فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو یاد کرو اللہ کی نشانیوں کو، نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، پھر کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جو تکبر کرنے والے تھے، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے، لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، جو ایمان لے آئے۔ کمزور لوگ تو بیچارے ایمان لے آتے ہیں، وہ تو پیسی رہے ہوتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا، اور پسنے والا بندہ گاڈ اورینٹڈ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو زندگی میں انجوائے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو جلدی اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لمن آمن منہم، جو ان میں ایمان لے کر آئے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل، وہ سردار کہنے لگے تمہیں لگتا ہے کہ یہ رسول ہی ہے صالح جو ہے، من ربی، تمہارے رب کی طرف سے۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں۔ تو وہ کمزور لوگوں نے جنہیں یہ کمی کمین سمجھتے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ان کے اندر تکبر دیکھیں کہ اچھا تسی مندے ہو، پھر اسی نہیں ماننے لگے، ہاں ہم اس کو مانے کہ تم ہمارے سے بھی سمجھدار نکلے جنہیں ہم کمین سمجھتے تھے۔ اگر ہم اس پیغمبر کو ہم مان لیں جس کو تم نے مان لیا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو انڈر لوگ تھے وہ ہم سے سمجھدار ہیں کہ ہم سے پہلے اس پیغمبر کو انہوں نے پہچان لیا۔ تو اس کا حال یہی ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو، ہم نہیں پھر مانتے، تم جسے مانو گے نا ہم اسے نہیں مانتے۔ یہاں پہ بھی اگر یہ گستاخی پی ٹی آئی والوں نے کی ہے نا، تو نون لیگ والے کہیں گے گستاخی ہے، پی ٹی آئی والے کہیں گے ہم نہیں مانتے، اور وائس ورثہ بھی نون لیگ کے کیس میں یہ وہی کچھ چل رہا ہے۔ قال الذین استکبروا، تو کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ بے شک پھر ہم تو کفر کرتے ہیں اس کا جس پہ تم کمی کمین لوگ ایمان لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ فعقروا الناقہ، تو انہوں نے کاٹ دی کونچے اس اونٹنی کی، رگیں کاٹ دی۔ وعتوا، اور انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ وقالوا یا صالح، اور کہنے لگے اے صالح، ایک تو یہ کام ڈال دیا انہوں نے جو حضرت صالح نے پہلے کہا تھا کہ اگر اونٹنی ماری تو اللہ کا عذاب آئے گا، مارنے کے بعد کہنے لگا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، لے آ وہ عذاب اے صالح جو تو ہمیں وعدہ دیا کرتا تھا اگر تو رسولوں میں سے، ان كنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں۔ فاخذتهم الرجفہ، تو انہیں آ لیا زلزلے کے جھٹکوں نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر ہی منہ کے بل لیٹے ہوئے مردہ حالت میں پائے گئے۔ فتولی عنہم، تو صالح علیہ السلام نے منہ پھیر کر ان کی طرف جب دیکھا، وقال یا قوم، تو بڑی حسرت کے ساتھ کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ، بے شک میں نے تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، رسالت ربی، جو میرے رب نے مجھے دیا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، نصیحت کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم ہی نصیحت اور خیر خواہی کرنے والے سے محبت کرنے والے نہیں تھے، خیر خواہی کو تم نے پسند نہیں کیا۔ تو یہ ان کی حسرت کا اظہار ہے۔ بیسیکلی ان کو کیا کہنا تھا، وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے اس حوالے سے کہ میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا۔ پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں، جب امتوں پر عذاب آتا ہے نا، یہ چیز بھی ان کو تکلیف دیتی ہے، ان کی کبھی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ ان کے مخالفین پہ بھی عذاب آئے، ان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی اہل ایمان میں شامل ہو جائے آخری وقت۔ لیکن جب وہ سرکشی پہ اتر آئے تو پھر ظاہر ہے اللہ کا کوڑا تو پڑتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کے اوپر آپ کہہ لیں کہ سختی کے ساتھ فرمایا ہے
کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم سے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لے کر آ رہے، اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیں، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے اسی کو آپ نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، یعنی جو ڈرنا نہیں چاہتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو ڈرنے والا ہے، ہدایت لینے والا ہے، وہ اس شخص کی مانند ہے جو سویا ہوا ہے، جب پیغمبر اسے جگائے گا وہ جاگ جائے گا، اور جو ہدایت قبول نہیں کرنے والا وہ اس جاگے ہوئے شخص کی مانند ہے جو جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، اس کو سارے آگے جھنجھوڑے، وہ ہوں کرے گا، اٹھے گا نہیں، کیونکہ اس کی نیت اٹھنے کی نہیں۔ بے شک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں نبی بھیجے۔ ان نبیوں میں سے کچھ کا ذکر قرآن میں تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں جن کی قومیں عاد اور سمود اپنے ظلم اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے۔ یہ قوم عاد کی طرف مبعوث نبی تھے۔ ان کا ذکر قرآن کی کئی سورہوں میں آیا ہے، جیسے سورہ ہود، سورہ آراف، سورہ شورہ، سورہ فصلت آدی۔ قوم عاد کون تھی؟ قوم عاد عرب کی ایک بہت طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی جو یمن کے احقاف نامی علاقے میں رہتی تھی۔ یہ لوگ قد میں بہت اونچے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے اونچے اونچے محل اور قلعے بنا کر دنیا میں گھمنڈ اور سرکشی اختیار کر لی تھی۔ حضرت ہود کی دعوت اور قوم کا انکار۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ سورہ آراف۔ لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، ہمیں تو لگتا ہے تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ عجاب کا واقعہ، جب قوم عاد نے دعوت حق کو جھٹلایا اور سرکشی میں بڑھتے گئے تو اللہ نے انہیں سخت آندھی اور طوفان کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام عرب کی ایک اور مشہور قوم سمود کی طرف بھیجے گئے نبی تھے۔ یہ قوم عاد کے بعد آئی تھی۔ ان کا ذکر بھی کئی سورہوں میں ہے، جیسے سورہ ہود، سورہ شورہ، سورہ قمر، سورہ نمل آدی۔ قوم سمود کون تھی؟ سمود کے لوگ حجاز اور شام کے بیچ مدائن صالح نامک علاقے میں رہتے تھے۔ یہ لوگ پتھروں کو کاٹ کر مکان بناتے تھے اور تکنیکی طور پر بہت انت تھے۔ حضرت صالح کی دعوت، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں بسایا۔ سورہ ہود۔ قوم نے کہا، کیا تم وہ ہو جس سے ہم امید رکھتے تھے؟ کیا تم ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے معبودوں کی پوجا سے روکتے ہو؟ اونٹنی کا معجزہ۔ قوم سمود نے ایک نشانی مانگی تو اللہ نے ایک چٹان سے ایک بڑی اونٹنی نکال دی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ میری اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، یہ ایک دن پانی پیے گی اور تم ایک دن پیو گے۔ اور اے صالح، تو ہمارے پاس وہ اونٹنی لے کر آیا ہے جو پتھر سے نکلی ہے، تو اب اگر تو سچا ہے تو وہ عجاب لا کر دکھا۔ سورہ شورہ۔ لیکن قوم نے نافرمانی کی، اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ عذاب کا واقعہ قوم سمود پر زوردار چیخ، سایہ، جھلجھلا اور بجلی کا عذاب آیا۔ پھر ان کو ایک زوردار جھلجھلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ آراف۔ تو ایک چیخ نے انہیں آ لیا اور وہ ایک جھٹکے میں ہلاک کر دیے گئے۔ سورہ حجر۔ چوتھا، سبق اور عبرت۔ قرآن ان قوموں کی تباہی کا ذکر صرف اتہاس سنانے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس میں عبرت ہے، اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ سورہ فجر 19، 5 سے 10۔